جھوٹ بولنا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ توبہ کی 42 نمبر آیت میں، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور سچ میں جھوٹ نہ ملاؤ۔ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہمارے پاس موجود ہے۔ حدیث کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو حدیث میں موجود ہے جھوٹ کی نحوست۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے، 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ بلیو کریں کہ یہ وہ گناہ ہے جس کو ہم گناہ سمجھتے نہیں ہیں، جھوٹ بولنا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جھوٹ جو ہے نا یہ بہت گندی عادت ہے، بہت گندی عادت ہے۔ میں ابھی ریسنٹلی ایک دوست اپنے سے ایک بات کر رہا تھا کہ اگر انسان نے اپنی عادات بدلنی ہے نا، اگر اس کو کوئی عادت بنانے میں اگر اس کو 25 سال لگے ہیں یا 20 سال لگے ہیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے بھی میکسیمم اور کچھ نہیں تو اللہ کی مدد سے نا اس کو کم از کم 5-10 سال لگ جانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ایک بندے کو جھوٹ کی عادت لگ گئی ہے ٹھیک ہے، تو وہ اب وہ 25 سال اس نے زندگی ایسے ہی گزارتی ہے اور 25 سال بعد اس کو خیال ہے کہ میں نے یار سچ بولنا ہے میں نے، تو وہ اس کو جو نا اپنی عادات چینج کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ٹائم لگے گا، ٹھیک ہے۔ وہ ٹائم اس لیے کم لگے گا کیونکہ آپ اللہ کی طرف آئے ہیں، جب بھی مدد آئے گی اللہ تعالیٰ آپ کی آسانیاں فرمائیں گے۔ تو جھوٹ نہیں بولنا ہم نے کبھی بھی زندگی میں، جو مرضی ہو جائے، جو آپ بلیو کریں میری زندگی کی پرسنل ریئلٹی ہے، بڑا کرنچ ٹائم گزرا ہے، بڑے معاملات ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے اللہ سے عہد کیا، میں کہا یا اللہ میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، دھوکہ نہیں دوں گا، زیادتی نہیں کروں گا، ظلم نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، میرا تجھ سے وعدہ ہے، بس مجھے تو چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور آپ بلیو کریں اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں پتا میرے لیے کیسے راستے آسان کیے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے راستے کھولے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جھوٹ جو ہے نا جب آپ چھوڑ دیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار جھوٹ چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے، آپ کا جو چہرہ ہے وہ سیاہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور چغل خوری عذاب قبر کا باعث ہے، چغل خوری، ٹھیک ہے، ادھر کی بات ادھر یا اپنے سے ایڈ کرنا یا چغل خوری کرنا، تو یہ بڑا سخت ترین گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسلمان کو دھوکہ دیا، یہ بہت پیاری حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے یہ، اور آپ بلیو کریں اگر آپ کو یہ حدیث سمجھ آ گئی نا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا کس وجہ سے؟ آخرت کی تیاری کے لیے۔ آخرت کی تیاری کب ہوگی؟ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر، تعلیمات پر عمل کریں گے۔ اللہ کے نبی پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی ہیں، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنے آنسو بہائے ہیں اپنی امت کے لیے، رب اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اب لوگ اس قدر اس گناہ میں ڈوب چکے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہماری شفاعت کروا دیں گے، ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی کا حکم سن لیں۔ اتھینٹک حدیث مسلم شریف کی حدیث نمبر 102، ابی داؤد کی حدیث نمبر 3452، ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1315۔ اتھینٹک حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہم مسلمانوں کو دھوکہ دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ بہت لرزا دینے والی آیت، لرزا دینے والی حدیث ہے یہ۔ ہم کہتے ہیں سرکار ہے، سرکار کرم کر دیں گے، سرکار ہماری بخشش کروا دیں گے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جس نے ہم کو دھوکہ دیا، ہم سے مراد مسلمانوں کو، انسانیت کو دھوکہ دیا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا امتی، کتنا فخر دکھایا اپنے امتی پہ،
کتنا فخر دکھایا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا جو امتی ہے وہ ہر گناہ کر سکتا ہے, 2 گناہ پوری زندگی میں کبھی نہیں کرے گا, کبھی نہیں کرے گا میرا امتی. ایک وہ جھوٹ نہیں بولے گا, دوسرا وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا. اور آپ بلیو کریں, ٹاپ آف دا لسٹ مسلمانوں میں یہ 2 چیزیں پائی جا رہی ہیں. ہمارا سوال کیوں ہے؟ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں چھوڑا, ہم نے جو ہے وہ دھوکہ دینے نہیں چھوڑے. چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ یار چلتے ہی نہیں, جھوٹ کے بغیر چلتے ہی نہیں ہے. سچ میں یار ہم دیکھتے ہی اس کو جو مارکیٹ میں چل رہا ہے, سچ کے واقعات بھی بھرے ہیں. آپ نکلو تو صحیح اللہ کے راستے میں, سچ کو پکڑ کے تو دیکھو. اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے جو بات کرتا ہے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے, اس کے لیے ہلاکت ہے, اس کے لیے ہلاکت ہے. 3 بار ہلاکت آ گئی. ہم لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں, یا چلو شوگر ہی صحیح, ٹھیک ہے, یہ تو انجوائے کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھنڈی حدیث ہمارے پاس موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کسی کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولتا ہے, اب جھوٹ کہاں بولنا چاہیے وہ میں آگے جا کے بتا دیتا ہوں آپ کو. 3 ایک حدیث وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ کن کن جگہ پہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا, شغل کرنے کے لیے جھوٹ بولنا, اللہ کے نبی میں ہلاکت ہے, ہلاکت ہے, ہلاکت. اللہ کے نبی نے ہلاکت کہہ دی اس بندے کے لیے جو جھوٹ نہیں چھوڑ رہا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ایک اور ہمارے پاس حدیث موجود ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے اہل ایمان تم پر سچ بولنا لازم ہے, کیونکہ یہ سچ نیکی کے ساتھ ہے, اور دونوں نیکی اور سچ جنت میں ہے. اور تم پر جھوٹ بولنے سے بچنا لازم ہے, کیونکہ یہ جھوٹ نافرمانی کے ساتھ ہے, اور دونوں نافرمانی اور جھوٹ جہنم میں ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے جو ہے نا ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے, یہ بہت ضروری چیز ہے. اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے, جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے, اللہ کی لعنت جھوٹ بولنے والے پر ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے. سارے مال اچھے ہیں, نماز بھی ہے بہت اچھی ہے, قرآن بھی ہے, ذکر اذکار بھی ہے, صدقہ خیرات بھی ہے, زیادتی بھی نہیں ہے, اور کسی کو دھوکہ بھی نہیں دے رہے. اگر جھوٹ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی لعنت آ گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا میرا تم سے کوئی تعلق ہی نہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص میرا نام سے وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اب میں اپنے لیکچرز میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا, میں جب بھی کوئی بات کر رہا ہوتا ہوں میں ریفرنسات لازمی نوٹ ڈاؤن کر رہا ہوتا ہوں, اور میں نے اپنے بایو میں اپنا نمبر بھی دیا ہوا ہے. کبھی بھی کسی بھی ریفرنس کی ضرورت پڑے تو آپ بلا جھجک جو ہے نا مجھے واٹس ایپ کیجیے گا, انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا ریفرنس بھی شیئر کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے, جو شخص میرے نام سے وہ بات بیان کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. لوگ دین کے نام پر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے, تو اللہ کے نبی کہہ رہے میں نے تو یہ کہا ہی نہیں. جو بات اللہ کے نبی نے نہیں کی وہ تم نے خود سے ایڈ نہیں کرنی. ٹھیک ہے, تو اسی طرح جھوٹ بولنے کی عادت آدمی کو برائی کے راستے پر ڈال دیتی ہے. لٹرلی جب آپ جھوٹ بولتے ہیں نا پھر آپ کو کچھ نہیں پتا چلتا, آپ برائی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے بھی آپ کو جو ایک حدیث سنائی ہے وہ بڑی پیاری ہے, دوبارہ سنا دیتا ہوں. لٹرلی وہ حدیث اگر آپ یاد کر لینا تو آپ کے لیے بڑی آسانیاں ہوں گی. چھوٹی سی حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی کتنا فخر دکھایا ہے, ہر گناہ کر سکتا ہے, 2 گناہ نہیں کرے گا, جھوٹ نہیں بولے گا اور دھوکہ نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, جھوٹ غیبت بہتان تہمت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج جو ہے وہ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادات کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو اخلاق جو ہے وہ آپ پہ 24 گھنٹے فرض ہے. جھوٹ بولنا نہیں ہے, سچ بولنا ہے ہمیشہ. اللہ تعالیٰ کے پھر ہمارے ساتھ مدد آئے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان تمام باتوں پر عمل